لیکن خیر انڈیا ہے، اب اسے زوم تھا کہ ہماری معیشت اتنی زور آور ہے، ہم اتنے زور آور ہیں، تو یہ کارروائیاں کی اور ابھی تک مطلب کوئی فوجی یا عسکری یا کوئی ایئر فورس کا بندہ کوئی نہیں مارا، یہ عام لوگ ہی نشانہ بنے۔ انہوں نے بھی راکٹ فائر کیے تو جو جنگی طیاروں سے کیے وہ حدود میں بھارت کی ہی رہے۔ اسی طرح پاکستان نے جوابی کارروائی میں جو کی تو پاکستان سے ہی کی۔ رشیا کا ایک جنگی طیارہ ہے، ایک MiG 21 تھا اور 3 رافیل کا بتایا جا رہا ہے، اور اگر 3 رافیل گرائے ہیں تو یہ بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے۔ جو انڈیا کے مشہور ایک میڈیم ہیں نیوز کے دی ہندو، انہوں نے بھی کہا کہ بھائی 2-3 کا انہوں نے مانا، لیکن ابھی پھر میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے ٹویٹ وہ کی کہ ہم نے وہ ڈیلیٹ کر دی ہیں، ہمیں کچھ نہیں ملا وغیرہ وغیرہ۔ پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ انڈین آفیشلز یہ کلیم کر رہے ہیں، بعد میں کہتے ہیں کہ نہیں ایسا انکاری ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ گرے نہیں ہیں، جہاز گرے ہیں، اب تعداد میں آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، اور جو سوالیہ نشان اٹھایا جا رہا ہے وہ ان رافیل پر، جس پر مودی بہت ناچ رہا تھا اور بہت گھمنڈ تھا، تو وہ تو پھر اگر فرانس والے اپنے آپ کو پتہ نہیں افلاطون چیز سمجھ رہے تھے، لیکن انڈیا کے پاس ان کے رافیل آ گئے تو یہ بھی ختم ہو گئے، ان کی بھی MiG 21 سے بھی گئے گزرے ہوں۔ کشمیر تو چلو اس سائڈ پہ ہو یا اس سائڈ پہ ہو، بیچارے جو ہے نا دونوں طرف سے ہی زد میں ہیں، لیکن جو پاکستان کا جغرافیہ ہے اس کے اندر آ کے بمباری ہوئی ہے، تو اس کا مطلب ہے انڈیا نے پہل کی ہے۔ عوام یہ بھی چاہ رہی ہے کہ جس طرح انہوں نے عام عوام کو نشانہ بنایا ہے، پاکستان کی عوام یہ نہیں چاہتی کہ آپ انڈیا کی عام عوام کو نشانہ بنائیں، جو ذمہ داران ہیں ان کو نشانہ بنائیں۔ اور آج انڈیا نے ایک اور چالاکی بھی کی کہ انہوں نے پریزنٹیشن جو دلوائی 2 خواتین کو لے آئے پہلگام واقعے میں اظہار ہمدردی کے لیے، کہ خواتین کے سامنے مارا گیا مردوں کو، پھر اس کے بعد اب نام سندھور رکھا گیا، پھر اب پریزنٹیشن بھی خواتین، اور جو خاتون تھی غالباً کرنل تھی یا لیفٹیننٹ کرنل تھی، مسلمان نام کی خاتون تھی، اور ایک ان کے ساتھ ایئر فورس کی خاتون تھی، انہوں نے پریزنٹیشن دی۔ ایک انٹرنیشنل لیول پہ اپنا بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن یہ کون سا بیانیہ ہے بھائی؟ آپ معصوم مظلوم لوگوں کو مار رہے ہیں، خواتین مر رہی ہیں، وہ دہشت گرد تھی، وہ بچہ دہشت گرد تھا۔ اور آج ISPR نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی کہ کیا انڈیا نہیں جانتا کہ ہم جنگ میں ٹرینڈ ہیں، ہم جنگ سے کیسے ٹیکل کرنا ہے اس کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں، شروع انہوں نے کیے، ختم ہم کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، مجھے کہتے ہیں مقبول احمد۔ بالآخر جس کا خدشہ تھا وہ ہو گیا، اور پاک بھارت لڑائی براہ راست آ چکی ہے۔ بیک گراؤنڈ میں اگر آپ کو بتائیں تو 2 ہفتے قبل مقبوضہ کشمیر کے علاقے پہلگام میں لوگ آتے ہیں، اور پھر وہاں پہ جو ہندو لوگ ہوتے ہیں ان کو مارا جاتا ہے، ان کے ساتھ ان کی خواتین بھی ہوتی ہیں۔ اس پر پھر انڈیا الزام لگاتا ہے کہ یہ کام پاکستان نے کرایا ہے، پاکستان اس چیز کو کہتا ہے کہ آپ اس کی انٹرنیشنل لیول پہ تحقیقات کرائیں اور پھر آپ ثابت کریں، ورنہ آپ اپنے اس الزام سے پیچھے ہٹیں۔ تو وہ کہتے ہیں نہیں یہ ایسا ہوا ہے، ہم اس کا جواب دیں گے۔ تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ جو وہاں کا میڈیا ہے یا سوشل میڈیا ہے وہ تو ہمارے والے سے بھی کہیں آگے ہے، اور انہوں نے جو ہے نا مودی پر جو پریشر ڈالا کہ مودی صاحب کیا کر رہے ہیں آپ، یہ کر دیں وہ کر دیں۔ جس طرح باقی اگر ہم جائیں پاکستان میں تو وہ بلوچستان کو ایسے سمجھتے ہیں کہ یہاں کے لوگ تو بالکل ہی ان کے پاس نہ کچھ ہے، نہ روڈ ہے، نہ کوئی ادارہ ہے وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح انڈیا میں یہ سوچ ہے کہ پاکستان والے تو بس بھکاری پن پہ ہی گزارا ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ کر دیں وہ کر دیں، وہ کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ حالانکہ پاکستان بھی اٹامک پاور ہے۔ پھر پاکستان پہ الزام لگاتے ہیں کہ بھائی چائنا ان کی مدد کرتا ہے، ان کے پاس تمام چیزیں چائنا کی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ وہ یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ وہ رافیل طیاروں پر جو بدماشی کر رہے تھے، یا انہوں نے وہ جو گھمنڈ ان کو آیا ہوا تھا، وہ بھی انہوں نے بھی فرانس سے ہی لیے۔ اور پھر بدبختی ان کی یہ ہے کہ فرانس والے بھی بیچارے ان کے، آج ہم دیکھ رہے تھے کہ شہری بھی گر گئے رافیل کے۔
رافیل کا کہہ رہے تھے کہ اس کو یہ بڑا ہی سیکیور ہے، کیونکہ مگ 21 جب 2019 میں ابھینندن آیا تھا اور اس نے یہاں پہ کارروائی کی کوشش کی اور پھر پکڑا گیا، تو اس نے کہا کہ یار یہ مگ 21 جنگی طیارے ہیں، یہ پرانے ہیں، لہٰذا اس وجہ سے یہ بھی گر بھی گیا، اس کے یہ بھی ایشو آئے. تو اس وقت مودی یہ رافیل لینے کی کوشش میں تھا، تو اپوزیشن والے یا کورٹس مسئلہ بنی ہوئی تھی، وہ اس کو نہیں لینے دے رہے تھے. تو انہوں نے کہا اگر رافیل ہوتے تو ہم پاکستان کی بینڈ بجاتے. تو بالآخر اس کا فائدہ اٹھا کے انہوں نے رافیل بھی لے لیے. تو پھر کہا جا رہا تھا کہ 25 کو IPL کا فائنل ہے، اس وقت تک یہ کارروائی نہیں کریں گے، لیکن وہاں جو پریشر تھا فل ٹائم مودی پر، بالآخر اور کوئی چارہ نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ BJP RSS ان کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ ایکسٹریم ہے، عسکریت پسندی والی سوچ ہے، وہ یہ کارروائی میں بھی نظر آتی ہے. تو ان کے لیے بہت مشکل تھا کہ وہ اتنی دیر تک رکے رہتے، اور بالآخر رات کو 1:30 سے 2 بجے کے درمیان انہوں نے کارروائی کر دی. اور وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے 9 ٹھکانوں کو نشانہ بنایا، لیکن جو سیکیورٹی فورسز ہیں یا ISPR ہے وہ کہہ رہا تھا 6، جس میں بھاولپور ہے، مرید کے ہے، مظفر آباد ہے، اور مختلف آس پاس کے ایریاز ہیں. اب انہوں نے جو نشانہ بنایا اکثر مسجدیں ہیں، یہ بھاولپور کی ہے یا پھر مظفر آباد کی ہے. پھر مرید کے کا جو کمپلیکس تھا وہ ایجوکیشن اور ہیلتھ کمپلیکس تھا، وہاں پہ نشانہ بنایا گیا. لیکن اس کے ساتھ ہی ایک اور چیز بھی آ گئی، اس میں اب تک جو بتایا گیا 26 لوگ جان کی بازی ہار گئے ہیں، جاں بحق ہیں، جبکہ 46 سے زائد زخمی ہیں. 2 لوگ غالباً لاپتہ بھی ہیں، ان کا ابھی تک پتہ نہیں چل رہا. تو BBC نے ایک سٹوری رپورٹ کی ہوئی تھی کہ سابقہ مجاہد، اب تو شاید ان کی عمر بھی کافی ہو گئی ہوگی، مسعود اظہر، جیش محمد کے جو سربراہ ہیں، اور وہ خود جہادی رہے ہیں، سری نگر میں پکڑے گئے تھے. پھر اس پر انڈیا نے ایک مووی بھی بنائی. پھر جب طالبان رجیم آیا، انہوں نے طیارہ ہائی جیک کیا، پھر مسعود اظہر کو ان کے بدلے رہا کروایا گیا، بل ان کو قندھار لے جایا گیا، پھر وہ وہاں سے جہاں گئے. تو اس میں کہا جا رہا ہے کہ مسعود اظہر کے جو خاندان والے ہیں وہ نشانہ بنائے گئے ہیں، اور مسعود اظہر نے کہا کہ اب بہت ہو گیا، انڈیا کو ہم دکھائیں گے کہ یہ کیا ہے. اچھا، اسی طرح مسعود اظہر کے بھانجا وغیرہ کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ جہادی تھے اور وہ کشمیر، مقبوضہ کشمیر میں لڑتے رہے ہیں. اور پاکستان ان کے خلاف مطلب 4 شیڈول میں ان کا نام ڈالنا یا عدالت کے تھرو ان کے خلاف فیصلہ آنا، یہ چیزیں چلتی رہی ہیں. لیکن امریکہ کہتا ہے یہ صرف دنیا کو دکھانے کے لیے، اصل بیک پہ ان کی ریاست ہی ہے. پھر مرید کی وغیرہ وہاں پہ انہوں نے کہا کہ یہاں پہ حافظ سعید کے وہ ہیں لوگ تھے، تو جماعت الدعوہ والے، ہم نے ان کو نشانہ بنایا، ہم نے کسی اور کو نشانہ نہیں بنایا. تو اس میں زد میں عام لوگ آئے. اب اگر مسعود اظہر کے بھی بہنیں ہیں یا چھوٹے چھوٹے بچے، آپ نے دیکھا ہوگا جو تصویریں آئی ہوئی ہیں، تو وہ یہ تو کوئی تک نہیں ہے. اگر آپ بناتے بھی ہو، بے شک اب آج کل سٹیلائٹ کا دور ہے. آج بریفنگ دیکھ بھی رہا تھا میں ان کی، کہ وہ دکھا رہے تھے مسعود اظہر کا کیمپ ہے وغیرہ وغیرہ. اس حالت میں کیا پاکستان میں وہ ہوتے بھی، پاکستان ان کو وہاں رکھتا؟ بالکل نہ رکھتا. جو مین تھے، اس نے ان کی احتیاطی تدابیر کے طور پہ بھی ان کو اور جگہ شفٹ کر دیا. لیکن انہوں نے کیا، اور اس کے نشانے میں خواتین نشانہ بنی، معصوم بچے بنے. یقیناً یہ ظلم ہے. یہ چاہے مسعود اظہر کے ہوں یا نریندر مودی کے ہوں، کسی کے بھی خواتین مارنا، بچے مارنا، یہ کہاں کا انصاف ہے. لیکن خیر، انڈیا ہے، اب اسے زوم تھا کہ ہماری معیشت اتنی زور آور ہے، ہم اتنے زور آور ہیں، تو یہ کارروائیاں کی. اور ابھی تک مطلب کوئی فوجی یا عسکری یا کوئی ایئر فورس کا بندہ کوئی نہیں مارا، یہ عام لوگ ہی نشانہ بنے. تو اس کے مقابلے میں وہ کہتے ہیں فورسز والے کہ ہم فوراً ہی ایکٹیو ہو گئے، اور ہم نہ وہ حدود میں آئے نہ ہم ان کی حدود میں گئے. انہوں نے بھی راکٹ فائر کیے، تو جو جنگی طیاروں سے کیے وہ حدود میں بھارت کی ہی رہے. اسی طرح پاکستان نے جوابی کارروائی میں جو کی تو پاکستان سے ہی کی، مطلب چاہے وہ ایئر فورس کی تھی چاہے دوسری فوج کی تھی، تو انہوں نے بھی کارروائی یہاں سے کی. اور یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے
ایک غالباً رشیا کا ایک جنگی طیارہ ہے، ایک MiG 21 تھا اور 3 رافیل کا بتایا جا رہا ہے. اور اگر 3 رافیل گرائے ہیں تو یہ بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے. جو انڈیا کے مشہور ایک میڈیم ہیں نیوز کے دی ہندو، انہوں نے بھی کہا کہ بھائی 2-3 کا انہوں نے مانا، لیکن ابھی پھر میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے ٹویٹ وہ کی کہ ہم نے وہ ڈیلیٹ کر دی ہیں، ہمیں کچھ نہیں ملا وغیرہ وغیرہ. پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ انڈین آفیشلز یہ کلیم کر رہے ہیں، بعد میں کہتے ہیں کہ نہیں ایسا انکاری ہیں. تو یہ پاکستان. ایک اور CNN پہ بھی خبر تھی کہ جو طیارے گرائے گئے اس کی زد میں ایک بچہ اور وفات پا گیا، 5-6 زخمی ہو گئے. تو ایسا نہیں ہے کہ گرے نہیں ہیں، جہاز گرے ہیں، اب تعداد میں آگے پیچھے ہو سکتے ہیں. اور جو سوال یہ نشان اٹھایا جا رہا ہے وہ ان رافیل پر، جس پر مودی بہت ناچ رہا تھا اور بہت گھمنڈ تھا، تو وہ تو پھر اگر فرانس والے اپنے آپ کو پتہ نہیں افلاطون چیز سمجھ رہے تھے، لیکن انڈیا کے پاس ان کے رافیل آ گئے تو یہ بھی ختم ہو گئے. ان کی بھی MiG 21 سے بھی گئے گزرے ہوں. ایک طرف یہ کہہ رہے تھے، دوسری طرف پاکستان کے پاس F-16 یا دوسرے چائنا کے ساتھ مل کے جو بنائے ہوئے ہیں، اگر ان سے آپ مات کھا رہے ہو تو بھائی یہ کون سے رافیل ہیں؟ یہ کون سا فرانس ہے جس کو پاکستان اور چائنا نے خود مل کے بنا کے ایک چیز وہ آپ لوگوں کو ہٹ کر رہی ہے. خیر، انڈیا کی طرف سے اس آپریشن کو جو نام دیا گیا وہ سندور کا نام دیا گیا. سندور جس طرح وہ لگاتے ہیں خواتین ان کی. اس پر ایک صحافی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سندور کیونکہ BJP کی حکومت ہے، وہ ایکسٹریم حکومت ہے، ہندوتوا آئیڈیالوجی پر ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے خواتین کو ہم سندور لگاتے ہیں، اپنا بناتے ہیں، اسی طرح ان کی یہ آئیڈیالوجی ہے. آپریشن بھی اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ گریٹر بھارت کا خواب دیکھا ہوا ہے کہ ہم جو پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، آس پاس کے علاقے ہیں، ان کو ضم کرنا ہے، دوبارہ اکھنڈ بھارت بنانا ہے. اور انڈیا کے جو وہ کہہ رہے تھے کہ وہ جو پہلگام میں لوگ مارے گئے، ان خواتین کے سامنے ان کے ہسبینڈوں کو مارا گیا، یا اور تھے ان کے سامنے، ان کے خواتین کے سامنے ان کو مارا گیا، تو ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اس کا نام رکھا گیا کہ یہ آپ کو وہ ہے کہ ہم نے آپ کا ازالہ کیا ہے. لیکن خیر، یہ تو ہو گئی پہلی بات. اب آ گئی رات گئی بات گئی. ابھی پلڑا دیکھتے ہیں کس کا بھاری ہے. پہلگام والا گم کھاتے میں ہے کیس. ابھی تک الزام پاکستان پہ لگا ہے، لیکن پاکستان نے کہا اوپن چیلنج کریں، تو وہ سمجھو اس کو تو آپ سائیڈ لائن پہ رکھو. اب پاکستانی 26 شہری مارے جا چکے ہیں، 40 سے زائد زخمی ہیں. پاکستان کے اندر اٹیک ہوا ہے. کشمیر تو چلو اس سائڈ پہ ہو یا اس سائڈ پہ ہو، بیچارے جو ہے نا دونوں طرف سے ہی زد میں ہیں. لیکن جو پاکستان کا جغرافیہ ہے اس کے اندر آ کے بمباری ہوئی ہے، تو اس کا مطلب ہے انڈیا نے پہل کی ہے. اب پاکستان کیا کرتا ہے، یہ سوالیہ نشان ہے. آج سلامتی کونسل کی میٹنگ ہوئی، گو کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ پہلے ہی زوراور ہے. ان کو کوئی سلامتی کونسل کی کوئی اتنی زیادہ اجازت تو نہیں ہے. وہ ہے ان کے پاس پہلے ہی اتنے اختیارات ہیں، اور اسپیشلی سیکیورٹی سے ریلیٹڈ تو اور زیادہ، تو وہ کر سکتے تھے. لیکن انہوں نے مزید سیاسی بیکنگ حاصل کرنے کے لیے سلامتی کونسل کا اجلاس بھی آج ہوا، اور اس میں بھی ان کو کھلی چھوٹ دی گئی کہ بھائی آپ نے جہاں کارروائی کرنی ہے، جیسے کرنی ہے، آپ پر ہے. انڈیا نے تو کر دی. اب پاکستانی عوام بھی کہہ رہی ہے کہ حافظ صاحب، اسپیشلی PTI والے، آج جو ان کے خلاف فیصلہ بھی آ گیا کہ سویلین کا ٹرائل آرمی کورٹ میں ہوگا، تو لوگ کہہ رہے ہیں کم سے کم آج تو یہ فیصلہ نہ آتا. ایک طرف یہ حالات ہیں، دوسری طرف سپریم کورٹ یہ فیصلہ دے رہی ہے. اس پر پھر PTI والے بھی کہہ رہے ہیں کہ حافظ صاحب ہماری تو بہت بینڈ بجی ہے اور بجائی گئی ہے، اب ذرا انڈیا کو بھی جواب دو اسی ٹیون میں جو ہمارے ساتھ ہوا ہے. ہم تو بالکل کھڈے لائن ہو گئے ہیں. ہماری پارٹی کو تہس نہس کیا گیا ہے، ہمارے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے، ہمارے رہنماؤں کارکنوں کو اٹھایا گیا ہے، ہماری خواتین کو اٹھایا گیا ہے، ہماری کینسر کی مریض لوگ اندر ہیں. ہمارے تو شاید اتنے بڑے جرم نہیں تھے، یا ہم اگر آئے بھی تو اندر آئے نا. یہی گناہ تھا کہ ہم جناح ہاؤس آئے. کیا کیا اس سے زیادہ ہم نے؟
وہ آئے ہیں اور آپ آرمی چیف ہو اور یہاں پہ بمباری کی، آپ کی چیف، آپ اس چیز کے ذمہ دار تھے، اب آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ ادھر اختلاف تھا، ہو سکتا ہے تھوڑی بہت کشیدگیاں ہوں، لیکن اس لیول کی تو نہیں تھی کہ بھائی اندر جا کے کوئی بم پھوڑے ہوں، کوئی میزائل داغے ہوں یا کوئی گولیاں چلائی ہوں۔ میکسیمم لوگ اندر آئے نا، گناہ یہی تھا۔ یہ چھوٹا موٹا کوئی گملہ شملہ توڑا ہوگا، انہوں نے تو میزائل داغے ہیں۔ اب فوج کیا جواب دے گی، کب تک دے گی، اس چیز کا ویٹ کر رہی ہے عوام۔ اور عوام یہ بھی چاہ رہی ہے کہ جس طرح انہوں نے عام عوام کو نشانہ بنایا ہے، پاکستان کی عوام یہ نہیں چاہتی کہ آپ انڈیا کی عام عوام کو نشانہ بنائیں، جو ذمہ داران ہیں ان کو نشانہ بنائیں۔ انڈیا بھی ایک طرف کارروائی کرتا ہے، دوسری طرف پھر ان کی چیک پوسٹوں پر سفید پرچم لہرائے گئے ہیں کہ بھائی امن کی علامت، کہ بھائی بس خیر ہو گئی۔ ایسے کیسے خیر ہو گئی ہے؟ جس کے گھر کے بچے مرے ہیں اس کو پتہ ہے، اور اس کا اختیار نہ کورٹ کے پاس ہے نہ آرمی چیف کے پاس ہے کہ ایسے چھوڑ دے۔ بھائی ذمہ دار آپ لوگ ہو، آپ لوگوں نے بدلہ لینا ہے اور ذمہ داران سے لینا ہے اور ڈبل لینا ہے۔ اگر نہ لیا، آئے دن یہ چیز ہوگی۔ کل کشمیر میں جو حالات ہیں ہم دیکھتے ہیں، جہاں بھی انسرجنسی ہوتی ہے تو ویسے تو نہیں ختم ہوتی۔ یہی تو میں کہتا ہوں کہ بلوچستان میں بھی جو صورتحال ہے، جب تک ازالہ گھر ٹو گھر نہیں ہوگا تب تک یہ انسرجنسی نہیں رکے گی۔ تو کشمیر میں بھی جو چیزیں چل رہی ہیں، جب تک ازالہ نہیں ہوگا جو متاثرین ہیں، تو یہ جنگ چلتی رہے گی۔ تو کل کوئی واقعہ ہو گیا، وہ کارروائی شروع کر دیں گے۔ میں آج دیکھ رہا تھا اس طرف بھی اس طرف بھی کہ لوگ جو بارڈر ڈسٹرکٹ والے تھے، ایریاز والے تھے، وہ موو کر رہے تھے۔ بیچارے متاثر ہوتے ہیں، ہر شخص کی یہ کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ وہ موو کرے۔ اب اس چیز کو اور دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ بھی کوئی اتنا انٹرسٹ نہیں لے رہا۔ ٹرمپ کا بیان تھا کہ شرمناک واقعہ ہے، انڈیا نے پہل کی ہے، لیکن اس کو ایک گھمنڈ بھی ہے، گو کہ ابھی اس کو اتنی پذیرائی نہیں مل رہی۔ آج جس نے بریفنگ دی تو وہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان سیف ہیون ہے فار ٹیررسٹ۔ اور آج انڈیا نے ایک اور چالاکی بھی کی کہ انہوں نے پریزنٹیشن جو دلوائی 2 خواتین کو لے آئے پہلگام واقعے میں اظہار ہمدردی کے لیے، کہ خواتین کے سامنے مارا گیا مردوں کو، پھر اس کے بعد اب نام سندھور رکھا گیا، پھر اب پریزنٹیشن بھی خواتین، اور جو خاتون تھی غالباً کرنل تھیں یا لیفٹیننٹ کرنل تھی، مسلمان نام کی خاتون تھیں، اور ایک ان کے ساتھ ایئر فورس کی خاتون تھیں۔ انہوں نے پریزنٹیشن دی، ایک انٹرنیشنل لیول پہ اپنا بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن یہ کون سا بیانیہ ہے بھائی؟ آپ معصوم مظلوم لوگوں کو مار رہی ہیں، خواتین مر رہی ہیں، وہ دہشت گرد تھیں، وہ بچہ دہشت گرد تھا۔ چلو مسعود اظہر کو مارتے، حافظ سعید کو مارتے، ہم کہتے ہیں آپ معصوم کوئی بھی ہے، ایک بھائی اور 2، آج کا ایسی دنیا ہے، بھائی بھائی کا دشمن ہے، نظریاتی طور پہ مخالف فتوے کہاں تک ہوتے ہیں۔ تو جب اتنی ڈفرینسز ہوتی ہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی ایک کی وجہ سے اس کے پورے گھرانے کو نشانہ بنائیں۔ تو اس کا جواب اب عوام ویٹ کر رہی ہے۔ پاک فوج جو کہہ رہے تھے ہماری فل ٹائم تیاری ہے، اور ہمیں یقین ہے تیاری ہوگی۔ رات کارروائی ہوئی، اچھی کارروائی ہوئی کہ مار گرائے طیارے، لیکن ابھی اس کا بدلہ کیسے لیا جائے گا، اس کا عوام ویٹ کر رہی ہے۔ اور مجھے جو لگتا ہے، آج جواب بھی یہی دیا جا رہا تھا کہ شروع انڈیا نے کیا ہے، ختم اس کو پاکستان کرے گا، اور اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی ایسا وہ ضرور ہونا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب سیکنڈ ورلڈ وار ہو رہی تھی کہ اتنے لیول پہ جنگ چلی گئی کہ اس کے بعد اس نے تھمنا تھا۔ کبھی کبھی حل وار ہی ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک مشہور شعر ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف، اگر جنگ لازم ہے تو پھر جنگ ہی صحیح۔ آئے روز کے لڑنا مرنا، پروکسیز، یہ واقعہ وہ واقعہ چھوڑ دیں۔ اگر امن لانا ہے تو ایک دفعہ ایک فورس دکھائے، اگر ایک بھاری ہو گیا تو پھر اگلے کے تو طبیعت سیٹ کر دے گا۔ آئے روز ایسی چیزیں ہوں گی، تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستان، رات وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے بھائی ان کا ایک بریگیڈ پر وہ کر دی، پکٹوں پر کر دی، لیکن اس طرف سے کوئی وہ کہہ رہے ہیں ابھی تک نہیں مانا جا رہا، نہ یہ کلیم ادھر سے کیا جا رہا ہے کہ ان کے کوئی مارے ہیں۔ ہاں یہ کہا کہ ہم نے جہاز گرائے ہیں، اس میں کوئی پائلٹ وغیرہ تھے تو ان کا کوئی پتہ نہیں ہے۔
باقی اب پتہ چلے گا، ابھی انڈیا کو فیس کرنا ہوگا اس طرح. اب پاکستانی عوام کا بھی سیکیورٹی فورسز پہ پریشر ہے کہ بہت ہو گیا، ہم بھی اپنے پیٹ جو ہے نا پہ رسیاں رکھ رکھ کے ہر طرح کی قربانی دے رہے ہیں، ہر طریقے کا ظلم و ستم سہ رہے ہیں. تو اب ہم جواب کے منتظر ہیں. اور آج ISPR نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی کہ کیا انڈیا نہیں جانتا کہ ہم جنگ میں ٹرینڈ ہیں، ہم جنگ سے کیسے ٹیکل کرنا ہے اس کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں. شروع انہوں نے کیے، ختم ہم کریں گے. تو امید ہے کہ یہ بات نہیں ہوگی، اس کے لیے پراپر عمل ہوگا اور جلد ہوگا، اور پتہ چلے گا، دنیا کو پتہ چلے گا. پاکستان انڈیا کی لڑائی میں کوئی انٹرسٹ ہی اس طرح نہیں لے رہا، بس بیان بازی تک ہے. میں دیکھتا کہ یہ کوئی اور بڑی لڑائی ہوتی یورپ USA یا رشیا چائنا کی تو سارے ایکٹیو ہو جاتے. پھر یہ درمیان میں جو یہ میڈیٹر ہوتے ہیں نا، یہی پھر کام خراب کرتے ہیں. پھر جس کے گھر سے گیا ہوتا ہے اس کو 30 لاکھ دے دیا، 40 لاکھ دے دیا، بس منہ بند. ایسے منہ بند ہوں گے کیا؟ کسی انسانی جان کی قیمت بس یہ ہے؟ اور کوئی ملک ایسے آ کر اٹیک کرے بس یہی ہے؟ نو، جو ظلم کیا ہے وہ پھر سہو. اور سہے کون؟ ذمہ داران سہیں. اور یہ کارروائی کون کرے؟ جن کو ٹیکس جاتا ہے، جن کو پیسے جاتے ہیں اور جن کی یہ ذمہ داری ہے. تو ہم امید کریں گے کہ ذمہ داران کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہوگی. اور حافظ صاحب جو جاتے ہیں ٹینکوں پر نعرہ بازی کرتے ہیں، ڈرل مشقوں میں حصہ لیتے ہیں، یقیناً میں نے کہا نہیں کہ اگر چھوٹی چھوٹی اس پہ PTI کے ساتھ یہ ہوا ہے تو انڈیا کے تو پھر پرخچی اڑا دینے چاہیے. اب حافظ عاصم منیر صاحب کا ٹائم ہوا چاہتا ہے. ایک طرف وہ ہوں، نیچے سلامتی کونسل کا مشیر DG ISI ہو، اور پھر DGC فیصل نصیر جیسا سپر سپاہی ہو. اس کے باوجود اگر انڈیا کی طبیعت سیٹ نہ ہو تو پھر اس سے اچھے افسران پھر کہاں سے لائے جائیں. اب دیکھتے ہیں کہ رسپانس کیا ہوتا ہے، کب ہوتا ہے. یہ نہ ہو کہ بھائی کب جواب دینا ہے، کہاں جواب دینا ہے، اس کے لیے ہمیں سالوں کا ویٹ کرنا پڑے. نہیں، عوام اگر آپ کے ساتھ ہے، اگر عوام چاہتی ہے تو عوام یہی چاہتی ہے کہ عدلے کا بدلہ، جزا و انصاف پاکستانی عدالتوں کی طرح اتنی لمبا نہیں دینا چاہیے. فورس ہو، فوراً ایکشن ری ایکشن. تو اب ہم دیکھتے ہیں، ویٹ کر رہے ہیں کہ کب انڈیا اور خصوصاً مودی کے دانت کھٹے کیے جاتے ہیں. انشاءاللہ اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اس سے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ہم جنگ بالکل نہیں چاہتے. ہم بلوچستان والے پہلے ہی جنگ زدہ ماحول میں رہ رہے ہیں. دوسرے والے بھی تھوڑی جنگ دیکھ لیں تو ان کو پتہ چلے کہ کیا ہوتا ہے. اور دوسرا، فورسز نے یہاں پہ بہت کچھ کیا ہے، تو ابھی اصل جو حریف ہے اس کی طبیعت سیٹ کرے تو پھر شاید باقی معاملات بھی اس کے لیے ایزی ہو جائیں. تو عوام آپ کی بیک پر ہے، آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں. یہی وقت ہے حافظ صاحب خود کو منوانے کا، اسلامک لیول پر بھی. اور دوسرا، انہوں نے مقدس مقامات، مساجد کو نشانہ بنایا، تو اس پر تو ہم سے زیادہ حافظ صاحب کو درد ہونا چاہیے. پھر بھی ہم یہ نہیں کہتے مندروں کو نشانہ بنایا جائے. نو نو نو، نہیں چاہتے کسی عام آدمی کا گھر نشانہ بنایا جائے. نہیں، جو ذمہ داران ہیں، جو ان کے کیمپ ہیں فوجیوں کے، چاہے ایئر فورس کے، چاہے دوسرے ان کو نشانہ بناؤ. اور یہ جو بڑے بڑے دھمکیاں دینے والے لوگ ہیں، یہ نشانہ بننے چاہیے. تو ہم اور عوام ویٹ کر رہے ہیں آپ لوگوں کے ایکشن کا، اس دعا اور یقین کے ساتھ کہ آپ انڈیا کو ضرور دھول چٹائیں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.